أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصار الدمع يجري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج انشاءاللہ اس درس کے اندر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اور لیلۃ القدر کے اجر و ثواب اور اس عشرے کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کا کیا عمل ہونا چاہیے، اس تعلق سے درس ہوگا۔ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہی کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا مولا راضی ہو، اور رب العالمین نے ہمیں جو علم عطا فرمایا ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اسے اپنے مسلمان بندوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا وہ یہی رمضان کا مبارک مہینہ تھا، اور جس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا وہ لیلۃ القدر کی مبارک رات تھی، اور اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بھی اپنی برکتیں نازل فرمائیں، اور بطور خاص جس قدر والی رات کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا اس کو اللہ رب العالمین نے خیر من 1000 شہر کے ذریعے اس کی برکتوں کو اتنا بڑھایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔
تو میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اور اللہ رب العالمین جس چیز کو، جس جگہ کو، جس وقت کو پسند فرما لے، منتخب کر لے اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرمانے کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ تو یہ مولا کا کرم ہے کہ پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے اس مہینے کو برکتوں والا مہینہ اور اس رات کو برکتوں والا مہینہ اور رحمتوں والا، اس رات کو برکتوں والی رات اور رحمتوں والی رات قرار دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کم از کم قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پر، ایک تو یہی جو ہم نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی، اور دوسری چند آیتیں سورہ دخان کی شروع کی آیتیں ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ چند آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس رات کی تحدید بھی کی، اور اس رات کے اندر جو برکتیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں ان برکتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ اور سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، چونکہ یہ قدر والی رات رمضان کے مہینے میں ہے، اس لیے اگر ہمارے اس امت کے کچھ بھائی اگر اس کو شعبان کے اندر ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں تو انہیں اپنے اس عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے علم کو درست کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمانے کی بات صراحتاً نازل فرمائی ہے، اتاری ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو جس رات کے اندر قرآن اتارنے کی بات کہی گئی وہ رات بھی اسی مہینے کے اندر ہوگی، وہ کہیں اور کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہو سکتی، وہ شعبان کے اندر نہیں ہو سکتی، یا کسی اور مہینے کے اندر اس کا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مہینے کی تحدید بھی فرمائی ہے اور اس کے بعد اس رات کی تعین بھی فرمائی ہے، اور سورہ دخان کے اندر صرف اس رات کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ برکتوں والی رات ہے جس رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس لیے کہ والکتاب المبین، اللہ رب العالمین نے جس کتاب کی قسم کھائی ہے وہ کتاب قرآن کریم ہے، وہ کتاب قرآن کریم ہے، اور اس کو نازل کیا اللہ رب العالمین نے وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اور جس رات میں نازل کیا وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو قدر والی رات میں ہم نے نازل کیا۔ اور قدر والی رات کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی العشر الاواخر، فی الوتر من العشر الاواخر، عشر اخیر کی یعنی رمضان کے ماہ مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو قرآن کی دونوں آیتوں کو ملا دیجئے، یا لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ ملا دیجئے، تو قدر والی رات کی جگہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ بس وہاں پر اس رات کے مبارک ہونے کی بات آئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیکن وہاں تعین موجود نہیں ہے۔ تعین موجود ہے لیلۃ القدر والی رات کے اندر اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ کی تعین ہے اور قدر والی رات کی تعین ہے، اور حدیث کو اس کے ساتھ ملائیے تو قدر والی رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یہ پختہ یقین کر لینا چاہیے
علم یقین کر لینا چاہیے کہ یہ لیلہ مبارکہ جس کا ذکر سورہ دخان کے اندر موجود ہے، اس سے مراد یہی لیلۃ القدر ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا۔ اب قرآن کریم کے اتارنے کا دو مفہوم ہے، ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار اتار دیا گیا، اور وہاں سے پھر جستہ جستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا گیا حسب ضرورت اور موقع اور احوال کی مناسبت سے۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن نازل کرنے کی شروعات جو ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی اور لیلۃ القدر کی رات میں ہوئی۔ تو دونوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی مراد لیا جائے، اس کے اندر مراد یہ ہے کہ یہ کتاب جو اتنی اہم کتاب، جو اتنی مبارک کتاب، جو اتنی روشنی والی کتاب، جو اتنی ہدایت والی کتاب، جو اتنی قیمتی کتاب، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے، جو کتاب اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری جانے والی آخری کتاب ہے، آخری رسول پر اتاری گئی، خاتم الانبیاء والمرسلین پہ اتاری گئی، امام المتقین امام الانبیاء والمرسلین پہ اتاری گئی، وہ کتاب قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اتاری گئی ہے اور لیلۃ القدر کے اندر۔ اور اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے اس مبارک گھڑیوں کو ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کی یاد میں گزاریں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں قیام کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کریں، اس کی کتاب، چونکہ اس رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان کے مہینے سے بطور خاص آخری عشرے یا بطور خاص لیلۃ القدر سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا قیمتی تعلق ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اور اس رمضان میں قرآن کے ذریعے اس رمضان کے مہینے کو معمور کرنا، آباد کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون کی حدیث رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں، رمضان میں قیام کرنے کے بارے میں، اور لیلۃ القدر میں بطور خاص قیام کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ لیلۃ القدر کو خاص کر کے اللہ کے، تو یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد یہی قدر والی رات ہے جو کہ رمضان کے اندر ہے، شعبان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس سے لیلۃ المبارکہ سے شب براءت مراد نہیں ہے بلکہ شب قدر مراد ہے، کیونکہ قدر والی رات رمضان کے مہینے میں ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہے، چونکہ اس رات کو مبارک رات اللہ رب العالمین نے بنایا اور اسی رات کے اندر قرآن کریم کو اتارا۔ تو قرآن کریم کس مہینے میں اترا؟ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اترا ہے، اس لیے جس رات کے اندر قرآن کریم کے نازل کرنے کی بات کی جائے گی، اس کی تعیین کی جائے گی، اس رات کو یقیناً رمضان کے مہینے میں دیکھا جائے گا، رمضان کے مہینے میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، اور جس رات کے اندر اتارا ہے وہ بڑی مبارک رات ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ رات قدر والی ہے، یہ رات برکتوں والی ہے۔ اب یہ برکتوں والی رات اور یہ قدر والی رات کہاں ہے؟ یہ قدر والی رات اور یہ برکتوں والی رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تحروا لیلۃ القدر، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا وہ مہینہ رمضان کا ہے،
اور جس رات کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا وہ رات قدر والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ قرآن کو اور حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ملا کر ساتھ میں دیکھیں گے تو مہینے اور رات کی تحدید مکمل طور پر یقینی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے سلسلے میں کسی شبہے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کیا رمضان میں ہے یا لیلہ مبارکہ جو سورہ دخان کے اندر بیان کی گئی ہے اس سے مراد کہیں شب براءت تو نہیں۔ یقیناً میرے بھائی اور دوستو اس سے مراد شب براءت نہیں ہے بلکہ شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کی برکت کے سلسلے میں اس کے اندر جو اجر کو بڑھایا جاتا ہے اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بہت صاف طور پر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کو کیا معلوم؟ اس رات کی عظمت اور برکت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے سوال کیا، اور سوال کا یہاں مطلب سوال نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ایک عظیم بات بتلا رہا ہے، بتلانے جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو ہوشیار کر رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس سے پہلے اٹینشن کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تو خود فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو اگر ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیا اس کا معنی ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہو سکتی ہے اور کیا اس کا مفہوم ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس کے تئیں کس طرح کا عمل کرنا چاہیے، کس طرح کا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کس طرح قدر کرتے تھے اور اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اسے کتنی کوشش کر کے تلاش کرتے تھے اور کتنی جدوجہد کر کے اسے پانے کی کوشش کرتے تھے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور یہی ہمارے لیے فائدے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہاں پر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو سال میں تبدیل کرنا ہے تو اس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے۔ اب یہ 83 سال 4 مہینہ، یہ 83 سال 4 مہینہ جس کے اندر اگر آپ نے اس پوری رات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی سنتیں ادا کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ گئے، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھی، تسبیح، تحلیل، تحمید، اللہ رب العالمین کا جتنا ممکن ہو کوئی لمحہ آپ نے گزرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ رات آپ کی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، تو اسی پورے چند گھنٹے کو بڑھا کر کے اس کے اجر کو اللہ رب العالمین نے 83 سال 4 مہینوں کے سے بہتر بنایا، بہتر بتا دیا۔ 83 سال 4 مہینہ، گویا کہ اگر آپ اس وقت کے اندر اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور مشغولیت اختیار نہیں کرتے تو گویا کہ 83 سال 4 مہینے کے اندر آپ نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی، اس میں سے کوئی لمحہ غیر عبادت میں آپ کا نہیں گزرا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں اپنے 24 گھنٹہ کے ٹائم ٹیبل اور شیڈول پہ نظر ڈال کے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے دیتے ہیں، جو بہت اللہ کے یعنی نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے والے، 5 وقتہ نمازی، اشراق بھی پڑھتے، چاشت بھی پڑھتے، قیام اللیل بھی کرتے، یہ سارے اگر اوقات کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چند گھنٹوں سے زیادہ کوئی بندہ
اس 24 گھنٹے میں سے اللہ کی عبادت میں نہیں گزارتا۔ اس حساب سے اگر ہم 83 سال 4 مہینے کو دیکھیں کہ اس میں ہم چند گھنٹے ہی اگر یومیہ اللہ کی عبادت کے لیے گزارتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کے بعد ہم جب اس پورے اوقات کے اندر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے چند گھنٹے جب اللہ رب العالمین ان کو 83 سال 4 مہینوں پر محیط کر کے اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ 83 سال 4 مہینہ بغیر ہمارے اس کے اندر کسی اور مشغولیت کو اختیار کیے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور عطیہ مل جاتا ہے، تو آپ سوچئے ہماری عمروں کے اندر کتنی برکت ہو جاتی ہے، کتنی برکت ہو جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ سبحان اللہ، اگر کوئی بندہ ڈیلی 3 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، 3 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، 4 گھنٹہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، تو اس حساب سے گویا کہ اس نے دن کا 1/8 یا اگر 4 گھنٹہ کرتا ہے تو 1/6 یعنی کہ دن اور رات کے 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے، 6 حصوں میں سے 1 حصہ صرف اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اس طرح سے اس 83 سال 4 مہینے کو گویا کہ 6 میں اگر ملٹیپلائی دیں تو اس کا جا کر کہیں حق ادا ہوگا، اگر آپ نے اس پوری ایک رات کو لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزار دیا۔ اور اسی طرح سے آپ اپنی زندگی کے چند لیلۃ القدر کو پا لیے، اس سے فائدہ اٹھا لیا، تو ہماری یہ چھوٹی سی عمر اللہ کے یہاں کتنی بابرکت عمر ہو جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کبھی اطمینان سے بیٹھ کر کیلکولیٹ کیجئے اور پھر اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان اوقات سے، لیلۃ القدر کے ان قیمتی گھڑیوں سے، قیمتی لمحوں سے اپنی زندگی کو، اجر والی زندگی کو یعنی بڑھانے کی کوشش کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو علی کل حال میں اس طرف صرف اس لیے گیا کہ ہم دنیا کے معاملات میں کیلکولیشن بہت سمجھتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں بھی ذرا ہم کو کیلکولیٹ کر کے ایک بار دیکھنا چاہیے، اور دنیا کا حساب ایک بار اس کی بنیاد غلط ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہم کو دنیا کی مزدوریاں ملتی ہیں اور دنیا کے کیلکولیشن جو ہم اپنی تجارت اور بزنس اور ان سب چیزوں کے اندر اختیار کرتے ہیں، اس میں خسارہ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے وعدے ہماری پارٹیوں کے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العالمین سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنے اللہ کی طرف سے بتلائی ہیں، وہ بھلا کیسے جھوٹی ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے اللہ کی باتوں پر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کر کے یہ جو اجروں کے کئی گنا بڑھانے کی بات آتی ہے، ان کو ہمیں کبھی اطمینان سے کیلکولیٹ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، تاکہ ہمیں ان لمحوں کی قیمت کا اندازہ ہو اور پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی حدیثیں اس معنی کی ہیں، ایک حدیث اس میں اس طرح کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جتنی جد و جہد اللہ کی عبادت میں کرتے تھے، اتنا غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اتنا غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور جتنی جد و جہد آپ آخری عشرے کے اندر کرتے تھے، اتنی جد و جہد آپ باقی اس مہینے کے 20 دنوں کے اندر نہیں کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ رمضان کے اندر جس قدر جد و جہد کرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے میں، اتنا غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے۔ وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی جد و جہد کرتے تھے، اس عشرے کے علاوہ میں اتنی جد و جہد نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے کے اندر آپ
اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ جدوجہد کرتے تھے۔ اور رمضان کے مہینے میں بطور خاص جب آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ کے جدوجہد کے اندر مزید بڑھوتری ہو جاتی تھی، مزید اجتہاد آپ کرنے لگتے تھے اللہ کی عبادت کرنے میں۔ اب وہ کیا ہوتا تھا اجتہاد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو شد مئزرہ، تو آپ اپنی لنگی باندھنے کی جگہ کو کس لیتے، جس کو ہم اردو زبان میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمر کس لیتے، آپ اپنی کمر کس لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی راتوں میں بھی آپ سوتے نہیں تھے بلکہ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ان راتوں کے اندر سونے نہیں دیتے تھے، ان کو بھی جگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ پورے سال آپ اپنے ازواج مطہرات کو نفل عبادتوں کے لیے تکلیف نہیں دیتے تھے، جس کی مرضی وہ اپنی پڑھتی تھی اپنی مرضی کے ساتھ۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ اور خصوصیت کے ساتھ اس کا آخری عشرہ آ جاتا تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایقظ اہلہ، یعنی اپنے اہل و عیال کو، اپنے ازواج مطہرات کو بھی سونے نہیں دیتے تھے کہ یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، یہ جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی راتیں ہیں۔ اور شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے۔ یہ محاورہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، کمر کسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کسی کام کے کرنے کا عزم کر کے اس کے لیے جتنی بھی مشقت کی ضرورت ہو، ہر مشقت اٹھانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر جسمانی طور پر آپ تیار ہو جائیں، یہی ہے کمر کسنے کا مطلب ہم اپنی اردو زبان کے اس محاورے میں جو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معاشرتی زندگی میں ازواج مطہرات سے بھی کٹ جاتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ دوسرے معنی میں جو آپ کا مسنون اعتکاف منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کے بعد رمضان کا آخری عشرہ آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، اعتکاف میں آپ مسجد میں ہی رہتے تھے، 24 گھنٹے تھوڑے بہت آرام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، جتنی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے تھے، جتنی بھی مشقت کی ضرورت ہوتی، جتنی جد و جہد کی ضرورت ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم مسلمانوں کو بھی کیا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر، پورے مہینے کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنے نامہ اعمال کو مزید وزنی نیک اعمال کے ذریعے کرنے کے لیے ہم کو اس کے دنوں کے اندر روزہ بھی رکھنا چاہیے، راتوں کو قیام بھی کرنا چاہیے، نماز 5 وقتہ کی پابندی پہلے کے مقابلے میں زیادہ حرص سے کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ نفل نمازیں، اشراق ہے، چاشت ہے، قیام اللیل ہے، کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال، صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ بر و سلوک ہے، صدقہ و خیرات ہے، موقع ملے تو عمرہ کرنا ہے، یہ جتنے بھی نیک کام عام دنوں میں بھی کیے جاتے ہیں، بطور خاص رمضان کے مہینے میں وہ سارے کام کر کے ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے زیادہ مزید خصوصیت کے ساتھ جب رمضان کا تیسرا عشرہ، آخری عشرہ آ جائے
تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرے کے اندر اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے مزید رفتار بڑھا دینی چاہیے، اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو، جتنا طاقت ہو، اتنی طاقت صرف کرنی چاہیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ خصوصیت کر کے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر اور فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کو یہ ایک رات مل گئی تو ہماری صرف اور صرف عبادت کی عمر 83 سال 4 مہینے کی ہو جائے گی، اور اگر ہم اس کو اپنے زندگی کے عام روٹین سے کریں تو کئی 100 سالوں کے برابر وہ ہمارا ایک رات کی عبادت ہو جائے گی۔ ایک رات کی عبادت کا اجر جو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے وہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ بہتر ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہاں ایک نقطہ اندر ہمیں اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرنا، اور اس کے بارے میں احادیث اگر ہم تلاش کرتے ہیں کہ آخری عشرے کی کس رات کے اندر لیلۃ القدر ہے، تو آپ کو احادیث مختلف ملتی ہیں۔ کبھی 23ویں کی رات ملتی ہے، کبھی 25ویں کی رات ملتی ہے، اور کبھی 27ویں کی رات ملتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر بتائی بھی گئی لیکن پھر بھلا دیا گیا۔ آخر اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیوں ہم مسلمانوں کو اس رات کی طرف رہنمائی یقین کے ساتھ نہیں فرمائی؟ اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بات ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے حرص کو اور ہماری جستجو کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے حریص ہیں اللہ کے اس اجر عظیم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، کتنے حریص ہیں۔ کیا بیٹھ کر فری میں چاہیے یا کہ کچھ محنت بھی کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے بہت ساری چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ جیسے ہر آدمی کی اس کی اپنی زندگی کتنی ہے، اللہ رب العالمین نے کسی آدمی کو نہیں بتلایا ہے کہ تمہاری اتنی زندگی ہے، اتنے سال کے بعد، اتنے دن کے بعد، اتنے ہفتے کے بعد مر جاؤ گے۔ چھپا کے رکھا۔ کب موت آئے گی کس کو معلوم ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے قیامت کا مسئلہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا، اخبرنی عن الساعہ، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس بارے میں۔ یعنی اے جبریل، آپ کو بھی نہیں معلوم اور میں محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ آخر کیا حکمت ہے اللہ رب العالمین کے ان چیزوں کو چھپانے کے سلسلے میں؟ موت کے سلسلے میں میرے بھائی اور دوستو، ہر جمعہ کے دن خطیب یہ آیت پڑھ کر سناتا ہے حاضرین جمعہ کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا مومنو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرو نہیں یہاں تک کہ تم اسلام کی حالت میں ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں آئے۔ موت چھپی ہوئی ہے، اس ایک لمحے میں بھی آ سکتی ہے، اور 1 سال اور 10 سال اور 100 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مرو نہیں، تم کو موت نہیں آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی حالت میں گزرے، اللہ کی دین پر گزرے، صراط مستقیم پر چلنے میں گزرے۔
توحید پر گزرے، نبی کی سنت پر گزرے، اس دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، تاکہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے کہ اگر اس گھڑی کو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہوئے پا لے تو اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ لیکن وہ گھڑی کب ہے یہ نہیں بتلایا۔ اب جمعہ کے دن پورا جس بندے کو یہ لمحہ چاہیے، ساعت استجابہ جس کو چاہیے، وہ پورے دن اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، یقیناً پالے گا۔ اب لیلۃ القدر جیسی عظیم رات اگر یوں ہی جو 1000 مہینوں سے بہتر اجر و ثواب کی حامل رات ہے، اس کو اللہ رب العالمین یوں ہی دے دیتا۔ اللہ رب العالمین بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے کس کے اندر خیر حاصل کرنے کی تڑپ ہے، کس کے اندر خیر حاصل کرنے کی جستجو ہے، کون میرے لیے تھوڑی سی قربانی دے سکتا ہے، کون میرے لیے جد و جہد کر سکتا ہے، کون میرے لیے مشقت اٹھا سکتا ہے، کون میرے لیے اپنی نیند کو قربان کر سکتا ہے، کون میرے لیے اپنے آرام اور چین کو قربان کر سکتا ہے۔ تب جا کر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خیر عظیم عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس کے چھپانے میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور جو کم از کم جو حکمت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، التمسوها، بعض روایتوں کے اندر التمسوها کا لفظ آتا ہے، یعنی کہ اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس کی جستجو کرو طاق راتوں کے اندر اور آخری عشرے کے اندر۔ اور بعض روایتیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ صرف طاق راتوں میں ہی مشقت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پورے عشرے کے اندر جستجو کرنی چاہیے، پورے عشرے کے اندر اللہ کی عبادت تڑپ کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ کسی بھی رات میں طاق راتوں سے بھی اگر بعض روایتوں کے مطابق اگر ہٹتی ہے تو عشرے اخیر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس عشرے کی سبھی 9 راتیں یا 10 راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں تو یقین کے ساتھ ہم کو یہ رات مل جائے گی، یقین کے ساتھ، پھر یہ ہم سے چوک نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اور یہ اگر ہم نے 10 راتیں بھی جاگ کر اس رات کو حاصل کر لیا تو بھی میرے بھائی اور دوستو ہمارے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بہت منافع کا ہے، بہت منافع کا ہے۔ اس ایک رات کو پا کر ہم اپنی صرف عبادت کی عمر، جیسے میں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ صرف عبادت کر کے، چونکہ اللہ رب العالمین اسی رات کی چند گھنٹوں کو 1000 مہینوں کے برابر، جس میں ہمارا کھانا نہیں، پینا نہیں، جس کے اندر ہمارا سونا نہیں، ڈیوٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ خالص ہماری عبادتوں میں اگر یہ رات گزر جاتی ہے تو گویا کہ 83 سال 4 مہینہ یہ خالص ہماری عبادتوں کی مدت بنے گی۔ تو یہ ہماری عمر کتنی برکت والی ہو جائے گی صرف یہ 10 راتیں جاگنے سے، صرف یہ 10 راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لینے سے۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ جس طرح ہمارے رسول کی سنت ہے، میرے بھائی اور دوستو، شیطان نے ہماری امت کے اندر ایسے کارنامے کیے ہیں کہ سبحان اللہ، ہماری امت صحیح کاموں کے اندر جس کے اجر، جس کا ثواب، جس کی برکت، جس کی رحمتیں قرآن و سنت کے نصوص کے ذریعے یقینی طور پر ثابت ہیں، شیطان نے ہمیں اس کے اندر کوتاہی کا عادی بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اپنے ہند و پاک پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں، الا من رحم اللہ، رمضان کے پورے راتوں کے اندر قیام اللیل بھی پڑھتے ہیں، جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، کوئی 1 ہفتے میں ختم کر دیتا، کوئی 10 دن میں ختم کر دیتا، کوئی 15 دن میں، 20 دن میں ختم کر دیتا، یہاں تک کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو سارے مسلمان اس رمضان کے تئیں اکتاہٹ میں مبتلا ہو کر
اس رمضان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب آخری عشرہ برکتوں والا عشرہ آتا ہے تو ہم سارے لوگ نیند کی آغوش میں جا پڑتے ہیں، الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ۔ جبکہ اس کے برعکس آپ شب معراج کو دیکھ لیجئے، شب برات کو دیکھ لیجئے، ہم سارے لوگ جو اللہ کا کلمہ، اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے سلسلے میں یا تو کچھ بھی حدیث ہے نہیں، یا کوئی کتاب و سنت کے نصوص سے کنفرم ثابت شدہ طریقے سے اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس کے لیے ہم سارے لوگ جاگ کر کتنا کتنا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سب کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا، لیکن آپ کو میں اتنا فرق بتا رہا ہوں۔ ادھر لیلۃ القدر کے لیے قرآن کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور خیر من الف شہر کی بات، خیر من الف شہر کی بات، اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اس اللہ کی یہ آیت ہم کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ہمیں تلاش کرو، اگر ہم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم کو 83 سال 4 مہینے کا اجر یوں ہی مل جائے گا۔ لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جستجو نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے۔ اس کے برعکس جہاں ہماری محنت رائگاں ہونے والی ہے وہاں کے لیے ہم پوری کوشش کرتے، اور جہاں ہماری محنت کو پذیرائی ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہمارے رسول 20 رمضان کے بعد رمضان کے آخری عشرے کے اندر اپنی کمر کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، ہم کو بھی کمر کس لینا چاہیے۔ بھلے ہی پہلے عشرے کے اندر کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، دوسرے عشرے کے اندر کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن تیسرے عشرے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرے عشرے میں خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، سب مل کے اللہ سے رونا چاہیے، سب مل کے اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، سب مل کے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ لیکن ہم ان آخری عشرے کی راتوں کے اندر سوئے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ہم کو یہ ان تمام باتوں کو اپنے لیے لائحہ عمل بنا لینا چاہیے۔ ہم کو بھی کمر کسنا چاہیے، ہم کو بھی اپنی راتیں زندہ کرنی چاہیے۔ دن میں بھلے آپ تھوڑا سو لیجئے، لیکن راتوں کو جاگنا چاہیے، راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کو بھی اس کی اہمیت بتانا چاہیے، ان کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک ایک منٹ گویا کہ 1 منٹ جس نے ذکر کر لیا اللہ کا تو وہ 1000 منٹ سے بھی بہتر ہو گیا۔ لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی اس برکت کو، ہمیں اس کا شعور، اس کی آگاہی حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہماری عمریں بہت کم ہیں، پہلی امتوں کی عمریں، پہلے لوگوں کی عمریں کسی کے 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال کی عمر ہوتی تھی، 1000 سال کی بھی عمر ہوتی تھی، لیکن ہماری 60 اور 70 سال کی بیچ میں عام لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 و 70، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری اس امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے تاکہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی عمروں کے اندر اللہ کی برکت اترنے کا موقع فراہم کریں، تاکہ ہماری چھوٹی عمر بھی جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے یہ عمریں بھی اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری عمریں کافی ہو جائیں۔ اور یہ چیزیں میرے بھائی اور دوستو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے۔ کسی شک شبہ کے بغیر ہم
ان فضیلتوں پر ایمان رکھتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ کوئی بندہ آ کر نہیں کہہ سکتا یہ بدعت ہے، کوئی بندہ آ کر اس کو نہیں کہہ سکتا اس میں اجر نہیں ہے۔ اس میں پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں، پوری امت اسلامیہ اس کے ان فضیلتوں کی قائل ہے، اور جو نہ قائل ہو کہ ان کا ذکر اللہ کی کتاب کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ صرف نماز پڑھنے کو کافی سمجھتے، صرف قرآن پڑھنے کو کافی سمجھتے، صرف ایسے ہی نہیں، ہم کو تنوع اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کبھی ملل، تھوڑی دیر نماز پڑھا، کیوں ہو گیا کہ چلو بھائی ابھی نماز میں ہم تھکن، بیٹھ جائیے آپ قرآن پڑھیے۔ آپ جو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ قرآن یعنی دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو کچھ زبانی یاد ہے وہ پڑھیے، آپ نہیں ہے تو آپ ٹیپ لگا لیجئے، قرآن سنیے، یہ بھی عبادت ہے۔ نہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے، پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے، مجھے احساس ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے اسپیشل دعا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی کہ اے عائشہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ کثرت سے پڑھیے، چند کلمات ہیں، یاد کرنے میں اتنی کوئی مشقت کی بات نہیں ہے۔ پھر نماز پڑھیے، کثرت سے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے دعائیں کیجیے۔ آپ کی ایک ایک دعا وہ کتنی لمبی مدت کی دعا مانی جائے گی، آپ کو اس بات کا اندازہ بیٹھ کر کیلکولیٹ جب کریں گے تو آپ کو ہوگا۔ اور لیلۃ القدر کی چند نشانیاں بعض احادیث کے اندر آتی ہیں، اور یعنی اس طرح سے کہ وہ رات بڑی پرسکون رات ہوگی، نہ بہت گرم رات ہوگی نہ بہت ٹھنڈی رات ہوگی، پرسکون رات ہوگی۔ اور اسی طرح سے اس دن کا سورج جب نکلے گا تو اس کے اندر تیزی نہیں ہوگی، اس کی شعائیں مدھم شعائیں ہوں گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس دن اس رات کو فرشتے، اللہ رب العالمین کے فرشتے بہت کثرت سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات یعنی اللہ رب العالمین بڑے بڑے فیصلے اس رات کے اندر، پورے سال کے فیصلے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اتار دیتا ہے، پھر پورے سال اس کی تنفیذ ہوتی ہے، کس کو روزی کتنی دینی ہے، کس کی عمر کتنی ہے، کس کو اس مدت کے اندر کس کو اس دنیا سے رخصت کرنا ہے، کس کو موت دینا ہے، یہ ساری چیزیں اس رات کے اندر ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یعنی جتنی بھی باتیں آئی ہوئی ہیں میرے بھائی اور دوستو، ہمیں ان سب پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس رات کی برکتوں پر یقین رکھتے ہوئے اس دن کثرت سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات کو خود بھی کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال بال بچوں سے بھی کروانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا علم عطا فرمائے، دین میں برکت والی چیزوں کو سمجھ کر ان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔